الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله صدق الله العظيم۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، ارباب علم و دانش، اصحاب فکر و نظر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے محترم اور معزز مہمان جناب لیاقت بلوچ صاحب کی گفتگو ہم سب انشاءاللہ سنیں گے، اور وہ چونکہ مہمان بھی ہیں ہم انہیں اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ میں اتنی گزارش کروں گا کہ رمضان کا یہ مبارک اور مقدس مہینہ جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمایا، یہ در حقیقت تجدید عہد کا مہینہ ہے، اور عہد اس بات کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو بجا لائیں گے، اور ہم جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتوں پر عمل کریں گے۔ ماہ رمضان مبارک کا پیغام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اور حضور سے اور مخلوق سے اپنا رشتہ مضبوط کیا جائے، اور اپنے تعلق کو مستحکم کیا جائے، اور شریعت مقدم ہے، اللہ کا حکم مقدم ہے، انسان کی پوری زندگی کی عادتیں اور معمول یا اس کی عقل وہ تمام شریعت کے تابع ہیں۔ اللہ کے حکم پر حلال بھی ہم نے چھوڑا تو ہم حرام چھوڑنے کے لیے بھی ہر وقت تیار ہیں۔ اسی حوالے سے ایک دو روز قبل یورپی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد پاس کی ہے کہ پاکستان میں جو انسداد توہین رسالت کا قانون ہے 295C، اس کو ختم کیا جائے۔ ہم اس قرارداد کو مسترد کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا تحفظ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے انسانی جو حق ہے اور ہماری جو آزادی ہے، یہ اس پر حملہ ہے، اور یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ جب وہ کسی کو یہ حق نہیں دیتے، اور عالمی قوانین بھی اس بات کا حق نہیں دیتے کہ ہم کسی ملک کے نظام میں مداخلت کریں، تو ان کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے ملک کے نظام میں کوئی مداخلت کریں، اور یہ معاملہ ہمارا ایمان کا معاملہ ہے۔ اور یہ بات کہنا کہ اقلیتیں یہاں محفوظ نہیں ہیں یا اس قانون کی وجہ سے نہیں، یہ خلاف واقعہ ہے، یہ پراپیگنڈا ہے، اس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ہم دعوت دیتے ہیں یورپی پارلیمنٹ کے ممبران کو کہ وہ پاکستان آئیں، یہاں کے آ کے زمینی حقائق و حالات کو دیکھیں، اور وہ اپنی اس قرارداد کو واپس لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ون منارٹی کمیشن جو بنایا سپریم کورٹ نے شعیب صدر کے، وہ ایک ہی اس کے ممبر ہیں، ہم اس کو بھی مسترد کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو قومی کمیشن یہاں موجود ہے اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے، اس کے ہوتے ہوئے اس طرح کے کسی مزید کمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کمیشن نے یہ جو ایک تجویز اور سفارش دی ہے سپریم کورٹ کو کہ ہمارے نصاب تعلیم کے تمام لازمی مضامین، اردو، مطالعہ پاکستان اور انگلش وغیرہ سے جتنی بھی اسلامی باتیں وہ نکال دی جائیں اور اسلامیات میں داخل کر دیا، ہم اس کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ یہ دو قومی نظریے کے خلاف ہے، یہ سفارش خود آئین کے خلاف ہے، اس لیے کہ ہمارا ملک بنا ہی کلمے کے نام پر ہے، اور 75 سال میں آج تک کسی غیر مسلم نے اس پر اعتراض نہیں کیا، اور غیر مسلموں کے لیے یہ تعلیم کوئی جبری اور لازمی نہیں ہے، جبکہ دنیا میں یورپ کے کئی ملکوں میں نصاب تعلیم میں مسیحیت کی تعلیم لازمی ہے، کرسچینٹی کی تعلیم لازمی ہے، حتیٰ کہ وہاں جو مسلمان بچے پڑھتے ہیں، بچیاں، ان کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ مسیحیت عیسائیت کی تعلیم حاصل کریں، جبکہ پاکستان میں غیر مسلم بچوں کے لیے اسلامیات کی تعلیم لازم نہیں ہے۔
یہ تجویز بھی دی ہے اس کمیشن نے کہ جس کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، حضور علیہ السلام کی نعت ہے، وہ بھی نکال دیا، حضور کا نام بھی نکال دیا ہے۔ یہ ملک کے امن سے کھیلنے کی سازش ہے۔ یہ وقتاً فوقتاً اس طرح کی جو سازشیں ہوتی ہیں، اصل اس کے ذمہ داروں کا سراغ لگا کر ان کو سزا دینے کی ضرورت ہے، جو ہر کچھ عرصے کے بعد ہمارے ملک کے نظریات سے کھیلتے ہیں، ہماری تہذیب سے، ہماری کلچر سے کھیلتے ہیں، ہمارے جذبات ایمانی سے کھیلتے ہیں، اور اس ملک کے امن کو تباہ اور برباد کرنے کی سازش اور کوشش کرتے ہیں۔ باقی ہمارے دوست لیاقت بلوچ صاحب ہیں، میں خود ان سے چاہتا تھا کہ عرض کروں گا، آج اس مجمع میں عرض کر دیتا ہوں ان کی خدمت میں۔ ان کی ایک تاریخ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اسلامی نظریات پر، اقدار پر، مراکز پر، بنیادوں پر حملے ایک عرصے سے ہو رہے ہیں، جو ایک عالمی ایجنڈا ہے، اور مراکز پر بھی ہو رہے ہیں، کبھی ختم نبوت کی بات، کبھی ناموس رسالت کی بات، اور کبھی کوئی اور اسلامی شاعر کو چھیڑا جا رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ پاکستان میں مضبوط اور مؤثر دینی جماعتوں کا غیر انتخابی اتحاد اور فورم قائم کیا جائے، اور اگر ملی یکجہتی کونسل ہے اسی کو مؤثر بنایا جائے۔ معاف کیجیے، دخل انداز، وہ ایسا اتحاد فورم ہو جس کا انتخابی سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو، اور وہ خالص اس دینی بنیادوں پر ہو، اور وہ اس پر نظر رکھے ایسی سازشوں پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا